اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل۔ جس کی وجہ سے قوموں کی، لوگوں کی، افراد کی معیشت تباہ ہوتی ہے اور اس کو وہ فائدہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تباہی کی دہانے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے میں مرکزی چیز سود ہے، ربا، شرح سود، شرح، اور آج کل اس کو کہتے ہیں شرح نفع۔ آپ شرح نفع کہیں، سود ہی ہوتا ہے، رشوت ہوتا ہے، رشوت۔ آپ اس کا نام رشوت رکھیں، آپ اس کا نام ہدیہ رکھیں، آپ اس کا نام چائے پانی رکھیں۔ خنزیر خنزیر ہے، اس کا نام آپ گدا رکھیں، اسلامی گدا رکھیں، اسلامی دمبا رکھیں، اس کا نام دمبا رکھیں۔ خنزیر خنزیر ہے۔ حقائق ناموں سے بدلتے نہیں، حقائق ناموں سے نہیں بدلتے۔ تو یہ بڑی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی بڑی لرزانے والی ہے۔ کئی سالوں سے پہلے تو اس بات پر بات کریں گے، یہ بات بار بار ہماری حکومتوں کو کہی جا رہی ہے، اس حکومت کو نہیں، اس سے پہلی حکومت کو نہیں، بلکہ پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، کہی جا رہی ہے کہ سود سے باز آ جاؤ، وہ تم کو تباہ کرے گا۔ سود سے باز آ جاؤ، خطوط بھی لگے گا اس کے سلسلے میں۔ بلکہ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مصطفی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ نے اس پر اس وقت جب وہ چیف جسٹس تھے، جج تھے، وہ قاضی تھے بڑے، اس وقت کوئی وہ بھی داخل کیا تھا، اس پر اس نے بڑا کام بھی کیا تھا، سینکڑوں صفحات، اور قبول بھی کیا ہو گیا تھا تقریباً۔ وہ جو ہمارے جو بینک کہیں، خزانہ کہیں، جو بھی کہیں، لیکن اس وقت کے بادشاہوں نے اس کو مسترد کر دیا، مسترد کیا کہ اس کمیٹی کو بھی ختم کر دیا۔ بار بار اس کو خطوط بھیجے گئے، ان کو یہاں سے، یہ تمام اسلامی ممالک کے لیے بات ہے، یہ نہیں کہ صرف ہمارے لیے، عوام کے لیے بھی ہے، افراد کے لیے بھی ہے، حکومتوں کے لیے بھی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ خود میں نے بھی چند بار اس کو پیغام بھیجا، نجی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، کہ یہ تم IMF سے قرضے لیتے ہو، تم فلان سے قرضے لیتے ہو، اور یہ قرضہ نہیں ہے، سود ہے، یہ تم کو برباد کریں گے۔ جب ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ ہم تم کو گرے لسٹ میں ڈال دیا، پھر میں نے بار کی اور علماء نے بھی کی، یہ نہیں کہ صرف میں نے کی، اور علماء بیچارے آپ کو کہہ سکتے ہیں آگے، وہ آپ کو ایک انبیاء علیہ السلام، اس کی ورثاء کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ بھئی اس میں تم ہلاک ہو جاؤ گے، باقی نہیں مانے ہلاک ہو جاؤ تو اس میں اس ساتھ کوئی کام نہیں ہے، اس کو صرف افسوس کرے گا آپ کی ہلاکت پر، آپ کی ہلاکت پر کیا کرے گا؟ صرف افسوس کرے گا۔
لیکن جو لوگ مالدار ہوتے ہیں، جو منصبدار ہوتے ہیں، جن لوگوں کے سامنے پاس کچھ مال ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنے عقلمند سمجھتے ہیں کہ اس کے فقیروں کی بات کی کوئی لحاظ نہیں ہوتا. ہمیشہ اس نے فقیروں کی بات کو رد کر دیا کہ نہیں جانتے، یہ دقیانوسی ہیں، یہ وہ ہے پرانے زمانے کے لوگ ہیں. یہ بس یہی باتیں کہتے رہتے ہیں کہ اس پر زوال آ جاتا ہے. تو اس کو بار بار لگا ہے، آپ بھی شاید ہمارے وہ موجود ہوں گے کہ بھائی تم کو کبھی گریس کہیں گے، کبھی بلیک لسٹ کریں گے، سود پر سود لو گے تو یا تو پاکستان کو ٹکڑے کرو گے اور تم اس کے ذمہ دار تم ہوں گے. یہ جو قوتیں ہیں، جو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ سیاستدان کہتے ہیں یا کوئی ادارے کہتے ہیں، جو بھی ہو، وہ جو اس کی پیچھے پشت کرے ہیں یا جو چلاتے ہیں یا جو چلتے ہیں، تو وہ اس کے ذمہ دار تم ہوں گے، گناہ گار بھی تم ہوں گے. دراصل یہ لوگ اپنی طرف سے نہیں کہتے. علماء جس نے بھی کہا ہے، کوئی بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا، اس کو اللہ تعالیٰ کے قانون کو سامنے رکھ کر تم کو بیان کرتا ہے. ہمیشہ انبیاء علیہ السلام نے، اس کے ورثاء وارث نے، اس کی سچی پیروکاروں نے اس کو ایک سیدھا راستہ دکھایا اور غلط راستے کی نشاندہی کی کہ یہ تم کو عذاب کی طرف لے جائے گا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے حضرت مفتی سیدنا کا اخیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بھی کسی 10 سال پہلے یا 5-6 سال بعد یہی کچھ بات کہی تھی ان کو. وہ جو میرے خیال میں وہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو اینکر ہے اس نے اس سے پوچھا تھا، کوئی ریڈیو کا بیان آتا ہے کیا تھا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا یہ بات دراصل قرآن مجید نے کہی ہے. یہ ہم نہیں کہتے، ہم کو کیا لوگ ہیں. کوئی عالم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرے گا، تم کو اللہ تعالیٰ کا حکم دکھائے گا. واقعی ایک تو یہ ہے کہ وہ مثل اصلاحی مسائل ہیں. ہماری مشکل بھی یہی ہے کہ ہمارے علماء، بہت سے کئی علماء ایسے علماء ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے کو صرف یہ دیتے ہیں کہ سماع موتا جائز ہے ناجائز ہے، یا فلان چیز جو اخلاقی مسئلہ ہوتا ہے اس کی پر وہ کیا وہ اس پر بیانات بھی کریں گے، اس پر بات بھی کریں گے. جو واقعی جہاں سے معاشی خرابیاں آتی ہیں، جہاں سے آفتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، اس کی طرف ان کے ذہن نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اتنی بڑی سخت بات ہے، اے ایمان والو. پہلے تو کہا کہ مخاطب ہم ہی کیا ہے، مسلمانوں کو کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو. یا ایھا الذین اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اس کی بات کو مانو، اس کی نافرمانی سے بچو. اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اور وہ علیم و حکیم ذات ہے، خبیر ذات ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں اس سے خلاف ورزی مت کرو، نقصان پاؤ گے. نقصان تو پاؤ گے. اب آپ ایک آدمی کو 5 پیسے مل گئے، وہ کہتے ہیں کہ میں خدا سے بھی بڑا کیا ہوشیار ہوں، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جب یہ ربا کے احکام نازل ہو گئے تو کہا کہ جو کچھ رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. سودخوار کو بھی کہا، دوسری کو کہا کہ مت دو. میں یاد رکھے گا کہ کہو کہ فقد ما انت قاض، کتنی بار میں نے کہا کرو جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کس کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو اس کو. یہ پھر حکومت یہ کہے گا، افسان یہ کہے گا.
یہ طالبان کسی قرض نہیں لیتا، کیا ہوا؟ اس کو محنت کرتے ہیں. یہ پہلے کیا کرتے ہیں، یہ شیطان لوگ پہلے تھوڑا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا میں سود دے دو، تو آپ سوچیں گے کہ تم مجھ سے 1 روپیہ مانگتا ہے، سود مانگتا ہے، اور میں سال میں یا ماہ میں. اور پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جب میں جو اس پر تجارت کروں گا تو مجھے کتنے ملیں گے؟ میں تو 100 کے 100 کما لوں گا، تو 99 روپے اگر مجھے بچت ہو جائے گا. یہ ہمارا ایک سوچ ہوتا ہے. لیکن سودخور آپ کو دن بدن پہ کھینچتا رہتا ہے، ایسا کنڈا ڈالتا ہے. میرے پاس ایک ساتھی ہے، مجھے فون کیا، لندن میں تھا، بہت پکیزہ آدمی ہے. میں اس پر رشک آتا ہے. نوجوان تھا، اس کو کسی دوست نے کہا، کسی بینک میں تھا کہ $50 لاکھ تھے نہ، وہ پاؤنڈ یا 50,000 کی لے لو، اور مجھے بہت ہی معمولی سود پر اس کو دینا چاہا، معمولی سود پر، بالکل نہ ہونے کے برابر. 1% تھا یا پتہ نہیں کتنا 2 تھا. تو اس نے مجھے فون کیا کہ یہ معاملہ ہے، میں لیے. میں نے کہا تمہیں کیوں لیے؟ میں نے کہا کہ تھوڑا سا سیٹ بن جاؤں گا. بچہ تھا، نوجوان تھا. یہ شوق ہوتا ہے. جو لوگ پرائے پیسوں پر اپنے آپ کو سیٹ بناتے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ وہ بیٹھ جائے گا. پیسے اوروں کے سیٹ ہی بنتا ہے، اس کا سیٹ بنے گا. یہ غلطی ہوتی ہے. جس شخص نے بھی پرائے پیسوں کو اپنا پیسہ سمجھا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو جائے گا معاشی طور پر، اور بھی تباہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تم کو اس لیے کی جائے، ان کن تم مومن، اگر تم واقعی مومن ہو. اے پاکستانی ہو، تم کہتے ہیں کہ ہم فلان چیز مانگتے ہیں، کوئی کہتے ہیں، دعوی کرتے ہو کہ اسلامی نظام چاہتے ہیں، مختلف قسم کے. ہمارے نواز شریف نے ایک بار کہا تھا کہ اسلامی نظام لاتے ہیں، کہتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ واقعی اس حکومت نے بھی کیا، کتنی بار کیا، ریاست کہتے کر کے ریاست بنا دی. تو یہ میں کہتا ہوں کہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگ عملی اقدامات کریں، تم بچ جاؤ گے. میں آپ کو خواہ ہوں، تو میں ابھی کیا دیتے ہو؟ ہمارے پاس جائیداد ہے کہ تم لے جاؤ، کیا لے جاؤ گے؟ یہ لو اسپیکر ہے دینے کی. الحمدللہ ہم آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتے. آپ پیشکش بھی کریں گے تو تجربہ کریں، ہم کوئی چیز آپ سے نہیں لے لیں. ابھی کیا کرنا ہے، ہمیں ایک ٹکڑا روٹی کھانی ہے، وہ انشاءاللہ ملتی ہے، اللہ پاک دے دیتے ہیں. نہ ہو تو پتی بھی کھا سکتے ہیں. ویسے بھی 70 سال عمر ہے، 70 سال میں اگر آدمی بھوکا ہو جائے، مر جائے تو ابھی ویسے بھی مر جاتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم آپ کے خواہ ہیں، نہ ہم سے اس کی اجرت مانگتے ہیں، صاحب کسی کوئی آپ کی خیرخواہی چاہتے ہیں، عوام کی بھی اور حکومتوں کی بھی، تمام مسلمان کی حکومتوں کو، کہ تم نے مسلمان ہو. تم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہتے ہیں کہ تم سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. کیا ہو؟ اگر تم ایماندار ہو. مطلب ہے کہ ایماندار تمہارے اندر واقعی ایمان ہے، تم واقعی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، تم واقعی آخرت کو مانتے ہو، تم واقعی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یقین ہے کہ یہ کیا ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، اور اس کے خلاف کرنا وہ جرم ہے، اور اس کے خلاف کرنا تباہی ہے. اگر واقعی تم مومن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو. تو اب یہ مومن ہے، ہم مومن ہیں، سچ کہو. کہ بار بار ہمیں کہا جاتا ہے، قرآن مجید سنایا جاتا ہے، ممبر پر سنایا جاتا ہے. یہ ہمارے بہت سے علماء تو وہ ہے کہ جو کہ رسائی ریڈیو تک ہوتی ہے، ٹی وی تک ہوتی ہے، وہ بیچارے کہتے رہتے ہیں. ہر مسلک والی نہیں کہ کوئی ایک مسلک والا، تقریباً کہتے ہیں، مسلک والی بھی کہتے ہیں سود بالاتفاق حرام ہے. لیکن کوئی اس پر کیا وہ اس کے
اس کو کیا کہتے ہیں؟ کان نہیں ہلتے اس میں، ہاں سنتے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور دھمکی دیتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہیں چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہی جملہ میں علماء نے کہا بھی ہے، علماء نے لکھا بھی ہے، ان کو خطوط میں لکھا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لڑے گا تو کیا کرے گا؟ ایسا نہیں کہ وہ جیتے گا، وہ نہیں لڑ سکتا، نہیں جیت سکتا۔ کتنی بڑی سخت دھمکی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دو بار کی باتوں کے بارے میں اعلان جنگ حکم کیا اعلان جنگ فرمایا ہے، دو باتوں کے بارے میں، ایک سود کے خلاف، ایک جو اللہ کی ولی کو ساتھ دشمنی کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی اظہار ثانی ایذا پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ کسی کو تو نقصان، اللہ تعالیٰ دوست جو ہوگا وہ تو سب کا خیر ہی ہوگا، وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو وہ خیر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ والا، اللہ والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرے گا۔ تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ دشمنی رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب، جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ عبدالجبار غزنوی جو ہے، غزنی کے رہنے والے ہے، تھا وہ اہل حدیث، لیکن اہل حدیث میں ادب والے بھی ہوتے ہیں، یعنی ہر جماعت میں ایسے ہوتے ہیں کہ ادب والے بھی ہوتے ہیں، بے ادب بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض جماعت میں اکثر بے ادب ہوتے ہیں، بعض میں کم ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر وہ اختلافی مسائل میں تو اس کا اپنی کرائی ہوتی تھی، لیکن تھا بے ادب نہیں تھا زیادہ۔ ایک بار اس کے پاس مجمع تھا، بیٹھا تھا، اس کے پاس اس کے ایک شاگرد آیا، شاگرد یا اس کے عقیدت مند آ گیا۔ جو شاگرد ہوتے ہیں، عقیدت مند ہوتے ہیں، اس میں بہت سی زیادہ چپلوس بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کے سر پر شملہ بنانے کے لیے کیا کرے گا؟ وہ آپ کو ایسی باتیں کرنے لگے کہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ خوش ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا، اس نے حضرت امام حنیفہ اللہ کے خلاف سخت باتیں کی۔ گستاخانہ بات کی تو یہ کہ آدمی ساتھ مسئلے میں اختلاف ہو، اس کی رائے یہ ہے، یہ تو چلتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ، ہم کہتے ہیں اس کے ہمارے سر کے تاج ہیں سارے۔ مسئلے میں تھوڑا سا رائے میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن انہیں گستاخی تو نے کہا اٹھو، مجھے تم سے کفر کی بدبو آ رہی ہے۔ وہ چلا گیا، چند دن کے بعد یا چند ماہ کے بعد وہ مرزائی بن گیا، قیدیانی۔ تو شاگرد نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کوئی کشف ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کیا تم نے کس بنیاد پر کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے، میرے نزدیک حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، ان کی خدمات ہے۔ ٹھیک ہے کہ آج مسئلے میں ہمارے ساتھ اس ساتھ رائے میں اختلاف ہوگا۔ جب اس نے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی گستاخی کی تو مجھے یہ حدیث سامنے آ گیا، من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ مومن کے ساتھ لڑائی میں سب سے وہی چیز پہلی چینی جاتی ہے جو دشمن سے اسلحہ چینا جاتا ہے، اور مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اس کے ایمان چلا جائے گا۔ بہرحال سود جو ہے یہ اخلاقی تباہی بھی لاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہاں تک ہم چلے گئے، روحانیہ تباہی بھی لاتے ہیں،
سودخور کسی کو قرض نہیں دیتا، وہ ہر وقت کس پر نظر ہوتی ہے، کسی کا خیرخواہی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ اس کا اپنا خیال ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ملے گا نہیں ملے گا اس سے. روحانی پر بھی تباہ ہو جاتا ہے، اللہ کا احکامات کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف ہے، معاشرتی اقتصادی کے لیے تباہ کن ہے. یا اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قانون عجیب ہے. آپ یہ قدرتی ان جو خارجی کائنات ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہو. خارجی کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تم دیکھ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں واضح ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ اس سے انسان سبق لیتا ہے. مثلا جس چیز کو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتے ہیں وہ بڑھتا ہے، جس کو گھٹانا چاہتے ہیں گھٹتا ہے. اب کتیا سال میں کتنے بچے لاتے ہیں؟ سنا ہے کہ 6 7 8 10 اس کی اتنے تنے ہیں، وہ جو دودھ کی جگہیں ہوتی ہیں اتنی ہیں. بکریاں کتنے لاتے ہیں؟ 1 یا 2. اب خیالوں کا عقل کیا کہے گا؟ کتیا دنیا میں زیادہ ہوں گی ریوڑ چلیں گی یا بکریوں کی؟ کیونکہ بکریاں تو روزانہ لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہو جاتے ہیں. کتے چینیوں کے سوا شاید کوئی کار کھائے گا یہ پتہ نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ چینی کھاتے ہیں، اور لوگ بھی کہیں ہوتے ہیں، یہ کافر لوگ تو کھاتے ہیں لیکن کم کھاتے ہیں کیونکہ اس کا زہر لوگوں پر واضح ہو چکا ہے کہ زہریلی چیز ہے. جب وہاں پھر عید کی بقرہ کی عید کے موقع پر تو کروڑوں کی تعداد میں بکرے ذبح ہو جاتے ہیں. روزانہ کی تعداد میں بھی لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہو جاتے ہیں. آپ بازار میں چلے جائیں، کڑھائیاں پک رہی ہیں، شادیوں میں چلے جائیں، وہاں ہر جگہ یہ بکرے ذبح ہو جاتے ہیں. لیکن آج بھی آپ دیکھیں آپ کو کتوں کی ریوڑ نہیں نظر آئے گا. کتنا دنیا گزر گیا ہے، اب تو بہت زیادہ کتے ہوتے اور بکریاں نہ ہوتی، لیکن بکریوں کے ریوڑ چلتے ہیں، اس کی حفاظت ہوتی ہے. اور کیا ہوتی ہیں کتے ریوڑ اس کا نہیں ہے. یہ آپ کو خارجی کائنات میں ویسے میں مثال دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ صدقہ سے مال کم ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جب 100 سے 5 روپے نکالیں گے تو کتنے رہ جائے گا؟ 95 رہ جائیں گے. 100 پر 5 روپے سود لے لو تو کتنا بن جائے گا؟ 105 بن جائے گا. لیکن نہیں، یہ آپ لوگ خارجی کائنات میں بھی اس کا خیال رکھو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نشانیاں رکھی ہیں. ایک دن میں میرے گھر کے سامنے عبدالحمید، اللہ پاک اس کو زندہ رکھے، میرا بھی حیات ہے اللہ نے، بابا یہ وہاں یہ کاشت کرتے تھے، گھر کے سامنے کھیتی ہے، اس نے مکئی کے پودے لگائے تھے. پھینک دیتے ہیں مکئی، پھینک دیتے ہیں اس میں کھیتوں میں، تو اس میں وہ ہل چلا. تو اس زمانے میں آج کل ٹریکٹر ہے، اس پر زمانے میں ہل تھے، تو اس میں ہل چلا رہا تھا. تو مجھے بڑی حیرانگی ہو گئی کہ اتنے زبردست وہ ہم جوار کہتے ہیں، مکئی کے پودے پیدا ہو گئے ہیں. اب اس کو وہ اس کے اندر ہل چلا چلا کر برباد کرتے ہیں. پھر سے وہ اس میں سے کچھ نکالتے تھے، ہل چلا کر اس میں سے نکالتے تھے. تو میں نے کہا کیوں عبدالحمید ماما تو اب تم کیا کرتے ہو؟ پہلے کاشت کیا، تکلیفیں اٹھائیں، مسائل اٹھائے، اب جب بڑھ گئے تو تم اس کو ختم کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے اس کو ہم جانتے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ مجھے تھوڑا سمجھائے. اس نے کہا کہ جب یہ قریب ہوں گے خرا تو یہ پھر سٹی نہیں کریں گے، نہیں وہ جو
سٹے، یہ سٹے نہیں کریں گے، اب کیا کہتے ہیں اس کو، چلی نہیں کریں گے، موٹے موٹے. اب اس میں جب فاصلہ ہو جائے گا تو اتنے موٹے موٹی چلیاں کریں گے. بعد میں سمجھ میں آ گئی کہ صدقہ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، تو مال جب بڑھ جاتا ہے تو اسے جب یہ چیزوں کو تم نکالو گے تو کیا ہو جائے گا، اس کی سٹے آئیں گی، اس کی چلے بڑے بڑے آئیں گی اور اس میں برکتیں ہوں گی. سمجھ آئی بات؟ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا اور سود سے مال بڑھتا نہیں ہے. جو بڑھتا ہے وہ پھولا ہوا انسان ہے. دو قسم کے انسان ہیں، ایک کمزور سا ہوتا ہے، ایک شیر ہوتا ہے. ایک بوجھ کا بڑا پیٹ ہوتا ہے، بڑا اٹھ نہیں سکتا، تو طاقتور ہوتا ہے، طاقتور چیز ہے، پیٹ بڑا نہ ہو چاہیے. تو طاقتور آدمی، میں کہتا ہوں یہ آدمی اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے، جس کے پاس یہ سود چکاتا ہے، پھولتا ہے، یہ بعد میں خود بھی برباد ہوتا ہے. یہ لوگوں کی خون چوس کر کے پھر کیا ہوتا ہے، بالآخر خود بھی تباہی پر کدھانی پر پڑتا ہے. لیکن پہلے اس کو سمجھانا چاہیے، یہ ہے دعوت دینی چاہیے. مسلمانوں کا کام یہ ہے علماء کے کہ وہ لوگوں کو دعوت دے، اس پر حجت تمام کریں. اگر نہیں کریں گے تو یہ مجرم ہوں گے، نہ بتانے والے. تم کو پتہ ہے، تم کیوں نہیں بتا رہے ہو اس کو؟ ایک آدمی بیچاری تو اس صدان ہے، یہ دوسری لوگ ہیں، یہ جو عوام ہے، یہ تو نہیں جانتے. بچے کنویں کے چھلانگیں لگاتے ہیں کہ میں اس طرف پار ہو جاؤں گا، تو آپ کہتے ہیں گر جاؤ گے اس میں. تو آپ کا فرض تو ہے کہ اس کو سمجھائیں. لیکن جو سمجھانے والے ہوتے ہیں اس کو نہیں سمجھاتے تو پھر اس پر آفت نہیں آتی. جب آفت آتی تو سب پر آئے گی. کس پر آئے گی؟ سب پر آئے گی. کیوں نہیں سمجھاتے اس کو؟ تم سمجھتے ہو، سمجھاتے نہیں ہو. کم از کم سمجھاؤ تو صحیح، بات تو بتاؤ اس کو. تو ایک بات تو میں بڑی وہ آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو مان لو. اب بھی باز آ جاؤ، بچ جاؤ گے، چاہے عوام ہو چاہے حکومت ہو، چاہے عوام ہو چاہے حکومت ہو، باز آ جاؤ، بس بچ جاؤ گے، ورنہ تباہی تمہارے سامنے ہوگی. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو مزاربت والے لوگ ہوتے ہیں وہ آخر خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پیسے کو بھی لے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ وہ سودخوار ہوں گے، وہ بے ایمان ہوں گے. وہ ہر کسی پر ہم بے ایمانی کا گمان نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے اس میں ٹھگ بھی ہوگی، لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ مضارب کے پاس پرایا مال آتا ہے. کیا مال آتا ہے؟ پرایا. کوئی 1 لاکھ دیتا ہے، کوئی 2 لاکھ دیتا ہے، کوئی 3 لاکھ دیتے ہیں. اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ کروڑوں روپے جمع ہوتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کروڑوں روپے کو اپنے پیسے سمجھتے ہیں. اسی نئی گاڑیاں خریدتے ہیں، نئی گاڑیاں. یہ مرض یہ نہیں کہ سب میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب پیسہ ہے، مجھے نفع آ جائے گا. تو پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ پھر وہ اس کو پیسہ دیتا ہے، نفع تو دیتا ہے، وہ ہوتا بھی ہے نفع. لیکن جب نفع نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں اگر اس کو ہم نفع نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر تو پیسہ نکالے گا. اب وہ پیٹرول پر سبسڈی، کیا کہتے ہیں، سبسڈی، یہ دینا شروع کرتے. نہیں دیں گے تو عوام بگڑ جائیں گی، دیں گے تو کیا IMF خفا ہو جائے گا. نہیں دیں گے تو وہ خفا ہو جائے گا. دیں گے سبسڈی، وہ اس لیے ڈرتا کہ اس کو یہ دل دکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارا پیسہ خرچ نہ ہو جائے.
اگر پاکستان دیوالے ہوتے ہیں، پاکستان ٹوٹ جاتا ہے، اللہ پاک بچائے اس کو، تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کا اپنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، پیسہ تو اس کے بھی کون کیسے لے لے گا؟ اب افغانستان سے جو لوگ چلے گئے جس قرض تھے وہ کون لے گا؟ چلے گئے کوئی جسے مانگے، جسے لیے اس کو لے. اس کی نجیب اللہ کی حکومت چلی گئی، دوسری حکومتیں چلی گئیں، اشرف غنی کی حکومت چلی گئی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس نے چونکہ پہلے اس کو طے کیا ہے، پہلے تقریباً 10% یا کوئی نفع دے دیتا تھا، یا نفع کبھی 9 کبھی 10 کبھی 8 مثلا جو، لیکن اب بھی وہ کہے کہ نہیں دیتا. آج اس پر نقصان ہوا تو پھر وہ کہتے میرے پیسے دے دو. جب پیسہ دے گا تو اس کی بادشاہی ختم ہو جاتی. تو پھر اس طرح وہ پیسے دے کر کے وہ حساب کتاب نہیں لگاتا. یہاں گھر بناتا ہے، یہاں چیزیں بناتے ہیں، بڑا شان دبدبا ہے. میں نے ایک کہہ بھی دیا کہ تم کیوں کرتے ہو ایسا؟ وہ اس میں یہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے. میں نے کہا میں نے بار اس کو بھی سمجھایا، دو بار. الحمدللہ میری عادت ہے کہ میں کہتا ہوں دوست ہو، بھائی ہو، سمجھانا میرا جو مجھے سمجھ آتی ہے. ہم خود بھی غلط اللہ پاک ہم معاف فرمائے، کتنی غلطیاں ہمارے اندر ہے، لیکن جن چیز کو ہم جانتے ہیں کم از کم وہ اپنے لیے بھی کہیں گے، تو اپنے آپ کو بھی نصیحت کریں گے اور آپ کو بھی کریں گے. یہ نصیحت میں اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں، آپ کو بھی اپنے آپ کو کرتا ہوں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مزاربت والے ہیں جو، تو اس سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں کہ وہ پرائے پیسے کو کیا پیسے مانتے ہیں اپنا مانتے ہیں. تو آپ کاروبار کریں، ایک کام یہ کریں کہ سود سے بچا کریں، سود سے بچا کریں. دوسری بات، جو تمہارے پاس قرض آتا ہے، جو آپ کے پاس قرض آتا ہے، جو آپ کے ساتھ مزاربت کے پیسے آتے ہیں، اس کو اپنا مت سمجھو کہ میرا ہے. کہو کہ یہ امانت ہے. کیا ہے؟ جب تم اس کو اپنا سمجھ کر کے خرچ کرو گے تم اور غلطی کرتے ہیں. چل سود تم نہیں کرتے، لیکن جو آپ دیتے ہو سود دیتے ہو، جو دیتے ہو زیادہ وہ تو سود دیتے ہو تم، کیونکہ اس کا تھوک نہیں بنتا، لیکن آپ اس لیے دیتے ہو کہ تاکہ پھر ہم سے پیسہ نہ نکالے، تو پیسے پر سود دیتے ہو تم. دوسری بات، اگر چلا سود آپ نہ بھی دیتے ہو لیکن آپ اس کو لگاتے ہو تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ تم امانت میں خیانت کرتے ہو. پیسہ تمہارا نہیں ہے، تم اس پہ حج کو جاتے ہو، تم اس پہ عمرے پہ جاتے ہو، تم اس کو پر وہ کیا کرتے ہیں، وہ گاڑیاں خریدتے ہو، نئی نئی گاڑیاں خریدتے ہو. تو یہ ایسے آدمی کو اگر خدا بچاتے ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی تو بادشاہی ہے، بچاتا ہے. لیکن کسی اور وجہ سے بچاتا ہے. جو بڑی بڑی جو حکومتیں نہیں گرتی، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتا کہ گرنے کے حقدار نہیں ہیں. گرنے کے حقدار ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ بچے ہوتے ہیں. قوموں اور ملکوں کی پیمانہ اور قسم کے ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی ہے، وہ بیچارہ ایک غلطی بھی ہے، دوسری غلطی، لیکن اس کی دوسری طرف اس کے اندر ایک مہربانی ہے، اور وہ مہربانی کو تھوڑا کیا کرتے ہیں، اس کی ادھر یہاں سے وہ بچاتے ہیں، یہاں سے بچاتے ہیں. یا اس کے اندر کوئی عدل انصاف ہوتا ہے، کوئی ایسی جوہر ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ قومیں بچ جاتی ہیں. ورنہ ہم نے پاکستان کے اندر بھی کوئی خوبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بچایا ہے، بچائیں. شاید اس میں مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، نیک لوگ ہیں، نیک دل لوگ بھی ہیں، عوام میں بھی ہے، ہر ادارے میں، فوج میں بھی ہے، پولیس میں بھی ہے، اور وہ کیا ہے وابڈا میں بھی ہے، سب میں ہے، نیک لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو شاید ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، ورنہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تباہی کی کوئی کسر نہیں اٹھائی. سود پر سود دیتے ہیں، سود پر سود دیتے ہیں. اور وہ جو بد اخلاقیاں قرآن بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ سارے اندر موجود ہیں. لیکن الحمدللہ اس حال کی کہ اس میں تھوڑی نیکیاں ہیں، اس میں مدارس ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. لیکن یہ حکومتیں اس کو بھی کیا کرتی ہیں کہ اس کے خلاف بھی جب بھی اس کو موقع ملتا ہے
ان حکومتوں کا آپ دیکھیں، یہ جو ہماری جو بھی حکومت آتی ہے، جب تھوڑا سکون آتا ہے اس کو، پھر مدارس کے بارے کی طرف اس کا رخ موڑتا ہے. دیکھا ہوگا. تو شاید اس کو اللہ پاک سے جنجال میں پھنساتے کہ تاکہ اس طرح خیال نہ رہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، ہمیں صحیح سوچ نصیب فرمائے. اور یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم یہ اکساتے ہیں؟ کون لوگ؟ وہی لوگ کہ اگر آپ کو مدارس میں پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، تم کو گرے لسٹ میں ڈالیں گے یا فلان میں ڈالیں گے، اس کے ساتھ پابندیاں لگاتے ہیں. جو کرنا دیتا ہے پہلے تو مفت دیتے ہیں کہ بالکل تم ہمارا بھائی ہے، ماشاء اللہ شاء جاؤ. لیکن جب گیر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اب فلان شرط مانو، فلان شرط مانو، پھر فلان شرط مانو، پھر فلان کو اپنی بھائی کو جدا کرو، اپنی بھائی کو گولی سے مار دو، تو سب کے لیے تم تیار ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ نصیب فرمائے، قرآن مجید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.